نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میری اس ویڈیو کا ایک خاص مقصد ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویڈیو کا عنوان کیا ہے۔ اس سے قبل میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سچا مجاہد ختم نبوت کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو برائے کرم میری ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کے آپشن میں اپنی قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، میری اس ویڈیو کا عنوان جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، یوٹیوب پر زیتون ایف ایم لائیو کے نام سے ایک چینل ہے جو کہ بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ فتنہ قادیانیت کا اس میں رد کر رہے ہیں اور مسلمان کے جو بنیادی عقائد ہیں جیسے عقیدہ ختم نبوت ہے اس کا تحفظ ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت اس چینل میں منکرین حدیث کو اور ملحدین اور دہریوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ منکرین حدیث کو مشہور کیا جا رہا ہے اور ملحدین کو مشہور کیا جا رہا ہے، دشمن حدیث کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور دشمن اسلام ملحدین اور دہریوں کو مشہور کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، ایک ماہ قبل اسی زیتون ایف ایم میں ابن عربی تقریباً ایک ماہ پہلے ختم نبوت صوفیہ اور علماء عوام کی ذمہ داری کے عنوان پر لیکچر ہوا، اور لیکچر دینے والے جو صاحب تھے ان کا نام ہے عامر حق صاحب، جو کہ میری نظر میں عامر نا حق صاحب ہیں۔ موصوف نے یہاں پر ختم نبوت کے جو اکابرین ہیں، علماء ہیں، ان پر طنز کیا اور ان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، میں اس ویڈیو کو طول نہیں دینا چاہتا، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موصوف نے جب یہ ویڈیو کا آغاز کیا، لیکچر کا آغاز کیا، تو موصوف نے عقیدہ ختم نبوت کو لے کر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ موصوف کا نقطہ نظر یہ ہے، موصوف کہتے ہیں، عامر حق صاحب کہتے ہیں، میں ختم نبوت کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں جو امت مسلمہ کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت بہر شکل ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی، الہام اور کشف ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر مبشرات۔ میرا خیال ہے کہ موصوف نے جو اپنا یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کو لے کر، موصوف کو خود پتہ نہیں ہے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے اور وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ موصوف کا ایک طرف کہنا یہ ہے کہ وہی، الہام اور کشف کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، لیکن نبوت کا ایک جز یعنی مبشرات باقی ہیں۔ میرا موصوف عامر حق صاحب سے سوال ہے کہ مبشرات سے کیا مراد آپ لیں گے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ان کی زبان سے سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔
اس لیے میں ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، والے جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اشکال جو ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ جناب جو ہے وہ یہ موضوع جو آج آپ شروع کرنے والے ہیں اس کی کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی، جناب آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ اس لیے میں ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں یہاں، وہ یہ ہے کہ میں ختم نبوت کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت بہر شکل ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ کے بعد وہی، الہام، کشف، ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، مگر جس کو کیٹاگوریکلی مینشن کر کے ایکسیپشن دی گئی ہے وہ ہے مبشرات۔ محترم مسلمان بھائیوں، آپ نے موصوف عامر حق صاحب کا عقیدہ ختم نبوت کو لے کر نقطہ نظر سن لیا ہے۔ اس پر میرا موصوف سے دوسرا سوال یہ ہے، جیسا کہ موصوف کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی، الہام اور کشف ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، میرا موصوف عامر حق صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے، آپ کو سکرین پر صحیح مسلم شریف کی طویل روایت نظر آ رہی ہے جو کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں، اوحی اللہ الی عیسیٰ۔ اس حدیث مبارکہ میں لفظ وحی آیا ہے۔ موصوف بتائیے کہ یہاں پر جو وحی کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مبشرات۔ اچھا، یوٹیوب سے جن بھائیوں کو لنک چاہیے تو جو چینل ہے اس چینل کے ڈسکرپشن میں 100، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک دو عبارتیں رکھنا چاہتا ہوں ہمارے بزرگوں کی۔ موصوف نے سب سے پہلے وار کیا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو پہلے آپ ہی ذرا ان کی گفتگو سن لیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر الفتوحات المکیہ، ابن عربی، ٹھیک ہے، نو انٹروڈکشن نیڈ، تیسری جلد ہے، اس میں وہ حوالہ کیا دیتے ہیں، چیپٹر باندھا ہے پورا کہ 156واں 156 نمبر باب ہے، اور باب کا نام رکھا ہے فی معرفت النبوت البشریہ واسرارہا۔ نبوت بشری جو ہے، بشر کے اندر جو نبوت کا سسٹم ہے اور اس کے راز جو ہیں، اچھا اس کے بارے میں، اس کی پہچان، اس کی معرفت کے بارے میں، یعنی نبی انسانوں کے اندر جب نبوت آئے گی تو وہ کتنی قسموں کی آئے گی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک قسم کی ہے۔ تو غلام احمد قادیانی کو اور ان احمدیوں قادیانیوں کو جو یہ قسمیں بنی ہیں، ذلی، بروزی، حقیقی، غیر حقیقی، فلانی ٹمکانی، ڈالڈا، بناسپتی، یہ جو قسمیں دی ہیں، یہ کس نے دی ہیں؟ یہ چور دروازہ کس نے ہمارے لیے کھول دیا ہے، ہمیں مصیبت ڈال دی ہے؟ یہ جناب ابن عربی صاحب آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اعلم اللہ علی ان النبوۃ الکاذبین۔ البشریۃ علی قسمین، جان لو کہ بشری نبوت جو ہے وہ دو قسموں پر ہے۔ کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں دی، بس جی میری منو، میں نے کہہ دیا ہے کہ دو قسموں پر ہیں۔ اچھا جی مان لیتے ہیں، آگے چلیں۔ قسم من اللہ الی عبدہ من غیر روح ملکی بین اللہ و بین عبدہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بغیر نبوت مل گئی۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی فرشتہ نہ ہو، کوئی روح القدس نہ ہو۔ اب اس ڈرامے کا پتہ کون چلائے گا، مجھے یہ بتائیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہی کہتا ہے، جو جہان کا جھوٹا اٹھ کے کہنا شروع کر دے مجھے کسی فرشتے کی ضرورت ہے، اللہ ڈائریکٹ مجھ سے بات۔ وہ زاہد خان بھی یہ کہتا ہے، جتنے جھوٹے متنبیین ہیں
وہ یہی تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بغیر ہی معاملہ اللہ ڈائریکٹ مجھ سے بات، وہ کہتا ہے ڈائریکٹ اللہ کی بات، حضور میں ڈائریکٹ چلا جاتا ہوں، ڈائریکٹ مجھ سے بات ہوتی ہے۔ اب جو آپ نے یہ میں نے قسم رکھنی تھی، پوری عبارت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں پوری پڑھ سکوں۔ اچھا یہ تو ہو گئی 2-3 قادیانی نے استعمال کی اپنے بارے میں، اور اس سے گویا وہ صوفیوں کی عصمت ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی یعنی القاسمین۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے محترم مسلمان بھائیوں، یاد رکھیں کہ جو ہم لوگ صوفیہ کو مانتے ہیں اور مشائخ کو مانتے ہیں، کسی صوفی بزرگ کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے کہ صوفی ولی معصوم ہے۔ یہ کسی صوفی بزرگ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا، سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی عام آدمی، کوئی غیر نبی معصوم نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ موصوف نے یہاں پر بڑے ہی دجل اور فریب سے کام لیا ہے، اور حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان باندھا ہے، بہتان عظیم باندھا ہے، اور جو سن رہے ہیں موصوف کو، ان کو ان موصوف صاحب نے، عامر حق صاحب نے دھوکہ دیا ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اب میری بات آپ غور سے سنیے گا، میں جواب دینے لگا ہوں ان موصوف کو، اور آپ حضرات میں جو آپ کے دماغوں میں جو وسوسے اور شکوک و شبہات ڈالے ہیں موصوف نے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شیخ اکبر کے نام سے مشہور ہیں، یہ مشہور صوفی بزرگ تھے، ان کی چند عبارات سے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ صرف تشریعی نبوت کا دروازہ بند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کے مخالف ہو، اگر کوئی ہوگا تو وہ میری شریعت کے تابع ہوگا۔ تو محترم، یہ اعتراض ان جیسے ناصور، چاہے وہ قادیانی ہیں، تو چاہے وہ غامدی ہیں، چاہے وہ دشمنان حدیث ہیں، چاہے وہ ان سے متاثر عامر حق صاحب جیسے لوگ ہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر عرض یہ ہے کہ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی جن عبارات میں تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کے الفاظ ملتے ہیں، اور جن سے جماعت مرزائیہ، غامدیہ اور دشمنان حدیث اور ان سے متاثر کچھ افراد جیسے عامر حق صاحب ہیں، جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہیں، نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ایسی نبوت کے جاری ہونے کے قائل ہیں جو کوئی نئی شریعت لے کر نہ آئے۔ یہ بات صریح طور پر غلط ہے۔ چنانچہ جب ہم حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری عبارات کا بالتفصیل مطالعہ کرتے ہیں، اور میں موصوف سے بھی کہتا ہوں کہ وہ دوسری عبارات کو بھی پڑھ لیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک تشریعی نبوت سے مراد وہ نبوت ہے جو ولایت کے مقابلے میں ہیں،
ان کے نزدیک تشریعی نبوت سے مراد وہ نبوت ہے جو ولایت کے مقابلے میں ہے. غور سے سنیں عامر حق صاحب. اور جسے شریعت نے نبوت کہا ہے اور انہوں نے کمالات نبوت اور مبشرات کو غیر تشریعی نبوت فرمایا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے اسے نبوت نہیں کہا، یعنی جو نبوت بغیر تشریعی ہو وہ نبوت نہیں کہلاتی، بلکہ نبوت کا اطلاق اسی وقت درست ہوتا ہے کہ جب تمام اجزائے نبوت جن میں تشریعی بھی داخل ہے مکمل موجود ہوں. پس کامل نبوت باقی نہیں، صرف بعض اجزائے نبوت باقی ہیں جنہیں نہ شرعاً نبوت کہا جا سکتا ہے نہ عرفاً. بس اگر غیر تشریعی نبوت کو باقی بھی کہا جائے تو اس کا معنی صرف یہ ہے کہ سچے خواب اور مبشرات باقی ہیں جو نہ نبوت کہلا سکتی ہے اور نہ صاحب مبشرات نبی کہلا سکتا ہے. اس پر شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب ہیں، جیسے کہ مشہور معروف حضرت کی جو کتاب ہے فتوحات مکیہ اور دوسری دیگر کتب ہیں، ان پر میں ضروری بات کہنا چاہتا ہوں. یہ تمام سننے والے حضرات جو ہے نوٹ فرما لیں. تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ایسی عبارات جو کہ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب فتوحات مکیہ و دیگر کتب میں انکار ختم نبوت کا شبہ ڈالتی ہیں، ایسی عبارات اگر فتوحات مکیہ یا دوسری دیگر کتب میں موجود ہیں، ان عبارات کا حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں، قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ تمام حوالے ناقابل اعتبار ہیں. اس پر میں آپ کی خدمت میں ایک دو ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ مجھے شیخ ابو طاہر مغربی حال نزیل مکہ مکرمہ نے بتایا. پھر انہوں نے میرے لیے فتوحات مکیہ کا وہ نسخہ نکالا جس کا انہوں نے شیخ ابن عربی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اس نسخے سے تقابل کیا تھا جو قونیہ شہر میں تھا. وہ باتیں جن کے اندر میں متردد تھا اس نسخہ میں یہ بالکل نہیں تھی. لہذا جب میں نے فتوحات مکیہ کا اختصار کیا تو ان باتوں کو حذف کر دیا. حوالہ ہے الیواقیت والجواہر جلد 1 صفحہ 23، اور یہ اس کی جو طبع ہے دار احیاء التراث العربی بیروت. دوسرا اس پر ثبوت یہ ہے کہ عارف باللہ شیخ ابو طاہر شاذلی نے مجھے بتایا کہ وہ تمام عبارات جو حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے مخالف شریعت نظر آتی ہیں سب الحاقی ہیں، یعنی کسی اور کی طرف سے اضافہ شدہ ہیں، کیونکہ محققین کے مطابق ابن العربی ایک کامل انسان تھے اور کامل بندے کتاب و سنہ کے ظاہری حکم سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کیا کرتے. الیواقیت والجواہر جلد 1 صفحہ 16. اس پر میں آپ کے سامنے اب دلائل دینے لگا ہوں جو موصوف نے فتوحات مکیہ کو لے کر شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے چور دروازہ کھولا اور اجرائے نبوت کے قائل ہوئے اور ختم نبوت کے منکر ہوئے وغیرہ وغیرہ. جو موصوف عامر حق صاحب کے اعتراضات ہیں اس پر میں اب
دلائل دینے لگا ہوں، یہ آپ کے سامنے پہلا جو حوالہ ہے یہ فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 39 ہے۔ اس میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما بقی للاولیاء اليوم، پس نبوت ختم ہو جانے کے بعد اولیاء کے لیے صرف معارف باقی رہ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی حکم دیا ہے یا کسی بات سے منع کیا ہے تو وہ مدعی شریعت ہی ہے، خواہ اس کی وہی شریعت محمدیہ کے موافق ہو یا خلاف ہو، وہ مدعی شریعت ضرور ہے۔ تو اس عبارت سے یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشریعی نبوت ختم ہو چکی ہے، اور غیر تشریعی نبوت سے مراد اولیاء کے حوالے سے ہے، اور وہ نیک سچے خواب ہیں، مبشرات ہیں، ان کو غیر تشریعی قرار دیا ہے شیخ نے۔ اور تشریعی نبوت کے حوالے سے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ تشریعی نبوت کا وہ مدعی ہوگا اگر وہ کہے کہ مجھے فلاں حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور فلاں چیز سے منع کیا ہے، تو وہ شخص مدعی شریعت ہے، تو چاہے وہ اس کی چاہے اس کی وہی شریعت محمدیہ کے موافق ہو یا خلاف ہو، بہر صورت وہ مدعی شریعت ہے، بہر صورت وہ مدعی شریعت ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل یہ ہے اسکرین پر آپ کے سامنے فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 238 ہے۔ اس میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان لو کہ ہمارے لیے یعنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف الہام ہے، وحی نہیں، صرف الہام ہے، وحی نہیں۔ وحی کا سلسلہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بے شک یہ وحی کا سلسلہ موجود تھا، اور ہمارے پاس کوئی ایسی خبر الہی نہیں پہنچی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی وحی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وحی کی گئی تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف، سورۃ الزمر آیت 65۔ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچی خبر پہنچی ہے، اور آپ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جن کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وحی کی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام جب اس امت کی قیادت کریں گے تو ہماری شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو آپ علیہ السلام کے لیے مرتبہ کشف بھی ہوگا اور الہام بھی، جیسا کہ یہ مقام اولیاء امت کے لیے ہے۔ اب یہ عبارت سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وحی جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو جو ہے وحی نہیں ہو سکتی، الہام ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا، جیسا کہ قادیانی یہاں پہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے قائل ہیں، تو یہ بھی عقیدہ ثابت ہو چکا ہے کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور نزول کے قائل تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اور امت کی قیادت کریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے، اور آپ کو مرتبہ کشف بھی دیا جائے گا، اور وہ الہام ہوگا جیسا کہ امت کے باقی اولیاء کو الہام ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا دوسرا حوالہ۔ اب چلتے ہیں تیسرے حوالے کی طرف۔ تیسرا حوالہ ہے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 276۔ اس میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے، پس نبوت میں سے لوگوں کے لیے یہ رویا وغیرہ باقی رہ گیا ہے، مگر اس کے باوجود نبوت اور نبی کا نام صرف اس پر بولا جاتا ہے جو صاحب دین و شریعت ہو۔ ایک خاص وصف معین کی بنا پر اس نام یعنی نبی کی بندش کر دی گئی ہے۔ اب اس حوالے سے بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، دجل ہے۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اجراء نبوت کے قائل ہیں، یہ سراسر جھوٹ اور دجل ہے، جیسا کہ عامر حق صاحب نے اپنی ویڈیو میں بڑے ہی دجل سے بیان کیا ہے۔ اس عبارت میں شیخ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ نبوت کے اجزاء میں سے صرف ایک جز یعنی اچھے خواب باقی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جن کو اچھے خواب آتے ہیں یا الہام ہوتا ہے وہ نبی ہے اور اس کو نبوت مل گئی ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ نبوت اور نبی کا نام موصوف اس پر بولا جاتا ہے جو صاحب دین و شریعت ہو۔ تو ایک خاص جو وصف ہے جیسے نیک سچے خواب ہیں، الہام ہیں، اس بنا پر کسی کو جو سچے خواب آتے ہیں یا الہام ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو نبی نہیں بولا جائے گا، وہ نبی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو نبوت ملی ہے۔ یہ صاف طور پر شیخ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ایک خاص وصف معین کی بنا پر اس نام یعنی نبی کی بندش کر دی گئی ہے۔ نبی اور نبوت اسی پر بولا جائے گا جو صاحب دین و شریعت ہو۔ اگلا حوالہ ہے فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 252۔ اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلِهَذَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انقطعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یہ ختم ہونا ایک خاص وجہ سے ہے، اب نبی اور رسول کا نام ختم ہو چکا ہے، یعنی اب کسی کو نبی یا رسول نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کو باقی رکھا اور مجتہدین کے حکم کو باقی رکھا، لیکن ان سے نبی اور رسول کا نام دور کر دیا۔ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 252۔ اب یہاں پر مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صاف طور پر شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور جو الزام لگاتے ہیں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر انکار ختم نبوت ہونے کا اور اجراء نبوت ہونے کا، کہ وہ نبوت کو جاری سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ نبوت جاری ہے، جیسا کہ عامر حق صاحب نے بھی بولا ہے کہ جی ختم نبوت کے منکر ہے ابن العربی، اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ نے چور دروازہ کھولا ہے مرزائیوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے، ان ڈاکوں کے لیے۔ تو یہ سراسر الزام ہے، جھوٹ ہے اور دجل ہے۔ اگلا حوالہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر۔ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 97 ہے۔ اس میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو العباس بن عریف سنہاجی یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو نے نبوت اور رسالت کا دروازہ تو بند فرما دیا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ اے اللہ تو نے اپنے جس ولی کا جو سب سے اونچا مرتبہ آپ اپنے ہاں مقرر کر رکھا ہے، مجھے وہ ولی بنا دے۔ آگے حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہی مانگا جو ان کا حق تھا، اگرچہ نبوت رسالت بھی ایسی چیز ہے کہ عقلاً انسان اس کا بھی مستحق ہے، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شرعاً نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور شرائع کا دروازہ بھی، اسی لیے آپ نے نبوت نہیں مانگی بلکہ وہی مانگا جو آپ کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت ہم پر بند نہیں کی جبکہ نبوت بند کر دی ہے۔ الفتوحات المکیہ جلد 2 صفحہ 97 میں۔ اب یہاں پر دو ٹوک بات کی ہے کہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے جبکہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی عقیدہ تھا جو باقی علماء کا جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو کسی بھی قسم کی نبوت نہیں دی جائے گی۔ یہی شیخ ابن العربی، شیخ اکبر شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ اگلا حوالہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر۔ جلد فتوحات مکیہ جلد 2 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 253۔ اس میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں چونکہ ترجمہ ہی کر رہا ہوں، ویڈیو کو میں طول نہیں دینا چاہتا، تو صرف میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں۔ اس میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو وحی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی کہ فرشتہ ان کے کان یا دل پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا، وہ وحی بند ہو چکی اور اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا ممنوع ہے۔ الفتوحات المکیہ جلد 2 صفحہ 253۔ جو وحی
نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی، یعنی کہ فرشتہ ان کے کان یا دل پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا، وہ وحی بند ہو چکی ہے اور اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا ممنوع ہو گیا ہے۔ کسی کو اگر کسی بزرگ کو الہام ہوتا ہے یا اسے سچے خواب آتے ہیں، صاحب مبشرات ہے، صاحب الہام ہے، اس کو نبی اور رسول نہیں کہا جائے گا، وہ نبی اور رسول نہیں ہیں۔ ہاں یاد رکھو عامر حق صاحب، اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہ ہی آ رہی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگلا حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 254۔ اس میں دو قسم کے ثبوت آپ کو ملیں گے حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ نبوت کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حیوانات میں جاری مانتے ہیں۔ اب عامر حق صاحب کو شاید سمجھ میں نہ آئے، وہ کہیں گے او یہ نیا کھڈا کھول دیا ہے، وہ یہ نیا جناب دروازہ کھول دیا ہے جی، نبوت تو حیوانات میں بھی جاری ہے۔ ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نبوت کو حیوانات میں جاری مانتے ہیں، غور سے سنیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ نبوت حیوانات میں بھی جاری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ سورۃ النحل آیت 68، سورۃ النحل آیت 68۔ تو یہ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 254 ہے، اور اسی صفحے پر شیخ مزید فرماتے ہیں، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا لغوی طور پر نبوت کو ہر موجود چیز میں جاری ماننا ہے۔ یہ بات آپ غور کر لیں کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لغوی طور پر نبوت کو، لفظ نبوت کو ہر موجود چیز میں جاری مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نبوت ہر موجود چیز میں جاری و ساری ہے، یہ بات اہل کشف خوب جانتے ہیں۔ الفتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 254، اور یہ نیا ایڈیشن ہے، اس کا جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 382 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ سوال ہے عامر حق صاحب سے اور باقی قادیانیوں سے اور دشمنان حدیث سے بھی، کہ بتائیں کہ عامر حق صاحب جو ہیں حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو منکر ختم نبوت جو ثابت کرنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ شہد کی مکھی کو بھی غیر تشریح نبی کہنا شروع کر دیں گے آپ؟ کیا شہد کی مکھی کو جو وحی ہوئی ہے وہ غیر تشریح نبی ان کو کہنا شروع کر دیں؟ اور جناب جو حجر ہے، شجر ہے، پتھر اور درخت، پتے، ان کو بھی آپ نبی تو کہنا شروع کر دیں؟ عامر حق صاحب کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ کہ اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ حیوانات کو بھی جو ہے وہ وحی ہوتی ہے، الہام ہوتے ہیں، اور یہ جو نباتات ہیں، حجر، شجر، درخت اور پتھر وغیرہ، اور یہ جو جاندار اشیاء ہیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر میں مشغول ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے عامر حق صاحب؟ سوال سمجھ آ گئی تو بتائیے گا، نہ سمجھ آئی تو پھر سے پوچھ لیجئے گا۔ اگلا حوالہ ہے جناب فصوص الحکم صفحہ 214۔ اس میں
شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی میں سب سے زیادہ کامل انسان ہیں، اسی لیے نبوت کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہنوز آب و گل میں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشاط بشری کے لحاظ سے بھی خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اس عبارت سے صاف طور پر یہ واضح ہوا کہ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے خاتم النبیین مانتے ہیں، ختم نبوت مرتبی بھی مانتے ہیں، اور ختم نبوت زمانی بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ختم نبوت مرتبی بھی مانتے ہیں اور ختم نبوت زمانی بھی مانتے ہیں۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، اگلا حوالہ جو کہ آخری حوالہ ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ جلد 2 ہے اور فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 58 ہے۔ اس میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کذالک اسم النبی زال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کسی پر نہیں بولا جا سکتا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کسی پر نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو وحی تشریعی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی۔ تو یہ یہاں پر بھی شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا واضح عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے موجود ہے، اور یہ جو الزام لگایا ہے عامر حق صاحب نے کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور انہوں نے مرزائیوں کو، مرزا قادیانی کو چور دروازہ کھول کے دے دیا ہے، یہ سارا سر الزام ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔